جی السلام علیکم. یہ میری پہلی ویڈیو آپ کی حاضر خدمت ہے. ہمارے چند ایک سوالات ہیں، تو اگر آپ کو جواب اس کے ڈھونڈنا ہے یا دیکھنے ہیں تو آپ نے خود سوچنا ہے کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. ہم نے کسی بحث میں نہیں جانا، ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، نظریاتی اختلاف ہے. ہمارے کچھ سوالات ہیں کہ ایسا کیا تھا کہ 13 جماعتوں کو مل کر عدم اعتماد لانا پڑا. عمران خان ایسا کیا کر رہا تھا کہ بیرون ممالک طاقتیں جو ہیں میدان میں کودیں. اصل میں خط کس کے لیے تھا اور اس کے الفاظ کس کے لیے تھے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو معاف کر دیا جائے گا؟ کیا واقعی پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے؟ اگر مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی تھی تو پھر نواز حکومت کو حکومت میں آنے کی ضرورت کیوں تھی؟ پاکستان کی ترقی کس ملک کو مقصود نہیں اور کیوں؟ ان سارے سوالوں کے جوابوں کی کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہیں؟ کیا واقعی اس سارے ڈرامے کی وجہ ایبسولوٹلی ناٹ ہے یا کچھ اور؟ یہ اب آپ نے سوچنا ہے. سب سے پہلے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. عدم اعتماد کا ڈرامہ مل کر رچایا گیا کہ عمران حکومت کے دور میں غریب آدمی پستا جا رہا ہے اور عمران خان حکومت سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی کیونکہ عمران حکومت کے پاس کوئی تجربہ نہیں. اب پیٹرول جو ہے 137 کی بجائے 209 روپے کا ہو چکا ہے. بجلی یونٹ جو ہے وہ 47% بڑھ گیا ہے. وہی گندم جو 2100-2200 روپے کی تھی وہ 2900 کی ہو گئی ہے. ڈالر 200 سے کراس کر چکا ہے. پاکستان غیر مستحکم ہو چکا ہے. تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو چکی ہے. شہباز حکومت ملک کا پٹا بٹھا چکی ہے. تو پھر عدم اعتماد لانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اب آپ نے سوچنا ہے. عمران خان صاحب ایسا کیا کر رہے تھے کہ بیرون ملک طاقتوں کو میدان میں آنا پڑا؟ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اقوام متحدہ میں ایک تقریر کی تھی جس کا لب لباب آزادی کشمیر تھا. پہلی تکلیف بیرونی طاقتوں کو اس دن سے شروع ہو گئی تھی. دوسری تکلیف آزاد خارجہ پالیسی اور اپنے فیصلوں میں مکمل آزادی اور پاکستان کے تعلقات کی دوسرے ملکوں سے بہتری. پھر پاکستان کا گرے لسٹ سے نکلنے کے قریب ہونا جو امریکہ کو کبھی نہیں بھاتا. امریکہ کا اصل چہرہ کتنا مکروہ اور گھنونا ہے وہ آج تک کسی بھی لیڈر نے نہیں دکھایا. عمران خان صاحب کا پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے آنا سب سے آخری کیل ثابت ہوا. اس دن کے بعد امریکہ کی تو راتوں کی نیند حرام ہو گئی کہ اب وہ خواب جو بھٹو نے دیکھا تھا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پاکستان میں ہو وہ عمران خان دیکھ رہا ہے. ساری امت مسلمہ اکٹھی ہو گئی ہے تو پھر امریکہ حکومت کیسے کرے گا؟ اسرائیل کیسے ایک ایک کر کے تماشا کھڑا کر کے امت مسلمہ کو توڑے گا؟ تو بیرون ممالک جو طاقتیں ہیں وہ کیوں میدان میں آئیں؟ یہ اب آپ نے سوچنا ہے. اصل خط کس کے لیے تھا؟ ہمارا اگلا سوال یہ تھا. عمران خان صاحب جو خط لہرا لہرا کر دکھاتے تھے کہ یہ خط ہم نے سپریم کورٹ میں بھی پیش کرنا ہے، اس وقت کی اپوزیشن کو بھی دکھانا ہے اور آرمی کے عہدیداران کو بھی، سینئر صحافیوں کو بھی، تو کیا وہ خط عمران صاحب کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے؟ اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو معاف کر دیا جائے گا اور اگر ناکام ہوتی ہے تو پھر اس کی سزا پورے پاکستان کو بھگتنی ہوگی. ظاہری بات ہے یہ خط عمران صاحب کے لیے تو نہیں ہو سکتا تھا. یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو یہ کام کر سکتے تھے، جو عمران خان صاحب کو اتار سکتے تھے. اس کا طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا تھا. اس طریقہ کار کو عدم اعتماد کا نام اور رنگ دے کر خان صاحب کو نہ صرف اتارا گیا بلکہ پورے پاکستان کو ننگا بھی کیا گیا کہ ہم بھکاری ہیں، ہمیں آزادی کا کوئی حق نہیں، ہم کسی طرح بھی اپنے زندہ ہونے کی آواز بلند نہیں کر سکتے. تو خط کس کے لیے تھا؟ کون عمران خان صاحب کو اتار سکتا تھا؟ یہ اب آپ نے سوچنا ہے. کیا واقعی پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے؟ اگلا سوال ہمارا یہ ہے. تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو کہیں پاکستان دیوالیہ نہ ہو جائے، لیکن ایک اور پہلو بھی زیر غور ہے کہ تحریک عدم اعتماد کیا اس لیے تو نہیں لائی گئی کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے؟ پاکستان کا گروتھ ریٹ 5.64% سے بھی زیادہ تھا. ڈیم بن رہے ہیں، پیٹرول پر سبسڈی مل رہی ہے، عوام کو 14,000 روپے ماہانہ امداد مل رہی ہے.
کسان کارڈ پہ مراعات دی جا رہی ہیں، زراعت کی اجناس کا ریٹ بہتر ہے، خارجہ پالیسی جو ہے وہ عمدہ چل رہی ہے، سی پیک منصوبہ رواں دواں ہے، روس کے ساتھ گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کا معاہدہ ہو رہا ہے، بجلی بغیر لوڈ شیڈنگ کے مل رہی ہے، صحت کارڈ پہ سہولتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ اچانک خیال آتا ہے کہ ملک دیوالیہ نہ ہو جائے، تو ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے پیٹرول 137 سے 209 روپے کا، گھی اور کوکنگ آئل 213 روپے تک مہنگا، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 20 گھنٹے تک۔ ساتھ میں بیان بھی دیا جاتا ہے جناب احسن اقبال صاحب کا کہ 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر کے 125 ارب تک کی بچت کی جا سکتی ہے۔ اگر بجلی بند کر کے عوام کے پیسے ہی بچانے ہیں تو بجلی سرے سے غائب کر دے، بچت ہی بچت ہے جناب۔ عوام کو موٹر سائیکل کے بجائے سائیکل کا مشورہ دے دے۔ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ 20 گھنٹے تک کر دیا گیا ہے۔ ساتھ میں بیان بھی دیا جاتا ہے جناب احسن اقبال صاحب کا کہ 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر کے 125 ارب تک کی بچت کی جا سکتی ہے۔ اگر بجلی بند کر کے عوام کے پیسے ہی بچانے ہیں تو بجلی سرے سے غائب کر دیں، بچت ہی بچت ہے جناب، اور عوام کو موٹر سائیکل کی بجائے سائیکل کا مشورہ دے دیں۔ بہرحال یہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچایا نہیں جا رہا، یا دیوالیہ کروانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ اب آپ نے سوچنا ہے۔ اگر مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی تو نواز حکومت نے کرنا کیا تھا، یہ ہمارا اگلا سوال ہے جی۔ نیب، کورٹس، ادارے، کیسز، ایون فیلڈ، حمزہ شوگر مل، واٹر مینجمنٹ کیسز، کرپشن کیسز، سزائیں، یہ سب کس نے ختم کرنی تھی؟ اگر نظر دوڑائی جائے تو پی ڈی ایم کی اس واحد نسبت کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں ان سب کا مفاد ایک ہو۔ یہ دونوں پارٹیاں پاپا بچاؤ مہم لے کر آئی تھیں یا نہیں آئی تھیں، یا مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئی تھیں، یہ بہرحال آپ نے سوچنا ہے۔ اور پاکستان کی ترقی کس ملک کو مقصود نہیں ہے اور کیوں مقصود نہیں ہے، یہ ہمارا اگلا سوال ہے۔ امریکہ کو پاکستان نام کا بخار کئی بار چڑھا ہے جی، ہر بار وہ بخار کا حل وائرس تبدیل کر کے نکالتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کو بخار ہوئے ہیں، لیکن ان بخاروں کا ذکر یہاں پر نہیں کریں گے ہم۔ قائد اعظم نام سے بخار پاکستان بننے سے پہلے کا تھا، پھر کئی بار نام بدل بدل کر بخار ہوا۔ بھٹو نامی بخار نے بھی کام دکھایا، اس بخار کو پھانسی کروا دی گئی۔ پھر صدام حسین نامی بخار بھی چڑھا ان کو، اب عمران خان کے نام سے بخار چڑھا ہے۔ مسئلہ یہ بنا کہ اقوام متحدہ جو ہے کشمیر کی آواز جو ہے وہاں پر عمران خان صاحب نے بلند کی، مسلمانوں کا جو اتحاد تھا وہ کیا عمران خان صاحب نے۔ تو اس طرح کے کافی سارے بخار جو ہیں ان کو چڑھتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا بخار کہاں جا کے اترتا ہے، کس ملک کو مقصود ہے جی، کون آ کے یہ معاملہ حل کرے گا، دیوالیہ ہونے سے کس کا فائدہ ہے، کس کو پاکستان کی فوج سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جو انہوں نے جب سے پاکستان بنا ہے تو کس ملک نے جو ہے وہ اپنے بخار کی دوائی نہیں لی۔ تو بہرحال یہ آپ نے سوچنا ہے، بہرحال آپ نے اکیلے نے نہیں سوچنا، ہم سب نے مل کے سوچنا ہے۔ کم از کم پاکستان کو بچانے کے لیے پاپا بچاؤ مہم جو ہے نا اس کا حصہ نہ بنیں، صرف سوچیں کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان نہیں رہتا تو ہم نہیں رہتے، نہ پاکستانی رہتے ہیں، نہ کوئی جنرل رہتا ہے، نہ کرنل رہتا ہے، نہ کوئی جج صاحب رہتے ہیں۔ جب پاکستانی نہیں ہوگا تو پاکستان کا کون سا ادارہ رہے گا؟ کوئی ادارہ نہیں رہے گا۔ تو خدا را پاکستان کو بچائیں، اپنا زندہ ہونے کا ثبوت دیں، اور جو غلامی ہے اس کو قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی اپنی سوچ ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یا ہم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ آپ کو بخار ہو جائے گا تو ہمیں نہیں ہوتا، ہمیں بخار ہو جائے گا آپ کو نہیں ہوتا۔